السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کریں گے ایزے پر کہ ایزے کیا ہے اور اس کی اٹلی میں کیا اہمیت ہے۔ ایزے اٹلی میں ایک نہایت اہم دستاویز ہے جو کسی بھی خاندان کی معاشی حالت کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ صرف تنخواہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ آپ کے گھر کے مجموعی اثاثوں، جائیداد اور افراد کی تعداد کو مد نظر رکھ کر تیار کیا جاتا ہے۔ معذور افراد کو بھی اس میں دیکھا جاتا ہے، یعنی آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں ان سب کی بنیاد پر یہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا خاندان معاشی طور پر کس سطح پر ہے۔ اس کا حساب کتاب لگانے کے لیے دو اہم چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں: خاندان کے تمام افراد کی آمدنی اور دوسرا آپ کا بینک بیلنس، یعنی خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان سب کا بیلنس جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے۔ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں لیکن یہ دو جو ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اچھا، آپ کی آمدنی، آپ کے بینک بیلنس کا جو حساب ہے وہ ملا کر آپ کے خاندان کے افراد کی تعداد اور آپ کا جو کودیچے فسکالے ہے، جسے ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو جو ٹیکس نمبر ہوتا ہے، وہ آپ کے سارے خاندان کے وہ اکٹھے کر کے آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، کسی قسم کی بھی کوئی جائیداد ہے، وہ ان سب کو ملا کر یہ سب کچھ اکٹھا کر کے پھر ایک مخصوص فارمولے کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے، جس سے ایک حتمی ایزے ویلیو نکل کر سامنے آتی ہے۔ ایزے کے بے شمار فوائد ہیں اور اٹلی میں سرکاری مراحت حاصل کرنے کے لیے ایزے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ بچوں کے لیے جو الاؤنس ملتا ہے اسینیو اونیکو کی جو رقم ہے اس کا تعین بھی ایزے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ جتنا کم ایزے ہوگا اتنی الاؤنس کی رقم زیادہ ہوگی۔ بجلی اور گیس کے بلوں میں آپ کو بونس ملے گا، اور جتنے بھی کم ایزے والے خاندان ہیں ان کو بجلی، گیس اور پانی کے بلوں میں خود کار طریقے سے رعایت ملتی ہے۔ تعلیمی اخراجات میں کمی ہوتی ہے، یعنی کہ یونیورسٹی کی فیسوں میں کمی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ایزے کم ہیں تو اس میں کمی ہوتی ہے۔ اسکول کی جو کینٹین ہوتی ہے جسے اٹالی میں مینسا بولتے ہیں، اس کے اخراجات اور بچوں کی کتابوں کے وظائف حاصل کرنے کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ اچھا، جو ہیلتھ کارڈ ہوتا ہے اس کی فیس سے استثناء بھی مل سکتا ہے، یعنی آپ کے جو ٹکٹ ہوتے ہیں، طبی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، جو ادویات پر لگنے والی فیس ہوتی ہے، اس سے بھی معافی مل سکتی ہے بشرطے کہ آپ کا ایزے کم ہو۔ اور جو اس کے علاوہ جو ہے وہ بونس افیتو اور نرسری اسکول کا جو بونس ہوتا ہے، یعنی ازیلو اور نیدو کا بونس، اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جو کارڈ بنتے ہیں وہ بھی اگر ایزے کم ہو تو سستے بنیں گے۔ اچھا، ایزے کی جو مدت ہے وہ 31 دسمبر تک ہوتی ہے، یعنی ہر سال 31 دسمبر کو ایزے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جنوری فروری میں آپ کو نیا ایزے اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ جنوری اور فروری میں اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی مراحت لے رہے ہوتے ہیں، مثلاً اسینیو اونیکو وغیرہ اور بھی بونسز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ یا تو اگر آپ ایزے جنوری فروری میں نہیں بنوائیں گے، لیٹ کریں گے، تو یا تو وہ مطلب ان کی رقم کم ہو جائے گی یا عارضی طور پر انہیں روک دیا جائے گا۔ یعنی اسینیو اونیکو کی جو رقم آپ کو بچوں کی ملتی ہے وہ عارضی طور پر رک جائے گی جب تک آپ اپنا ایزے اپلائی نہیں کریں گے۔ اٹلی کے قانون کے مطابق ایزے جو ہے وہ پچھلے 2 سال کے حساب کتاب سے بنتا ہے، یعنی 2026 میں جو ایزے بنے ہیں وہ 2024 کی جو آپ کی آمدنی تھی اس کے حساب سے بنائے گئے ہیں۔ اچھا، ایزے کہاں سے بنایا جاتا ہے؟ تو یہ چینٹرو دی اسسٹنسا فسکالے، جسے کف کہتے ہیں شارٹ فارم میں،
وہاں سے اور پاتروناتوں کے جو دفاتر ہوتے ہیں وہاں سے ایزے بنوایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایمپس کی ویب سائٹ سے خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ یاد رہے کہ جنوری اور فروری میں اگر آپ ایزے بنوا لیں گے تو آپ کی کسی بھی قسم کا کوئی بونس بھی مس نہیں کریں گے، اور آپ کا اسینیو اونی کو بھی تسلسل سے آپ کو ملتا رہے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔